اولاد کی زیادتی اکثر اوقات باعث زحمت بنتی ہیں۔ اپنے وسائل سے بڑی چھلانگ لگانے والوں کو صدیوں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور شکریہ گل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جسے زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے بالکل زندگی بھر پراپر ٹائم نہ دیا جا سکا اور بیاہتے وقت ایک ایڈز پیشنٹ کے ساتھ بغیر کسی قسم کی میڈیکل تحقیق کے بیاہ دیا گیا۔ آئیے اب آپ کو ملتان لیے چلتے ہیں، جہاں ہماری ملاقات ایک ایسی ستم زدہ عورت کے ساتھ ہوئی جس کی داستان کا ایک ایک لفظ کسی سانحے سے کم نہیں۔ اگر آپ سچ سن سکتے ہیں اور سچ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ملتان چلتے ہیں۔ یہ ہے جنوبی پنجاب کا مشہور شہر ملتان، اور یہ ہے اس شہر کی ایک بیٹی نعیمہ۔ نعیمہ کون ہے اور اس کی داستان کیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ سر نام تو میرا نعیمہ ہے، پیدا میں ملتان ہوئی۔ والد صاحب کیا کرتے تھے؟ مزدور تھے، وہ مزدوری کرتے تھے۔ 5 بیٹیاں 2 بیٹے، غربت جسے کہتے ہیں بس۔ پڑھی کتنا؟ میں نے میٹرک کیا تھا، میٹرک کے بعد PTC کی تھی۔ گھر کی طرف سے سپورٹ تھی اس بات پہ کہ آپ پڑھائیں، اپنا خود کمائیں؟ وہ خوش نہیں تھے مجھ سے، اچھے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، ان کا بیہیویئر صحیح نہیں تھا میرے ساتھ میں۔ صرف نوکری کی وجہ سے؟ صرف نوکری کی وجہ سے، کہ یہ یہاں سے کوئی غلط قدم اٹھائے گی، باہر جاتی ہے، اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی، ٹیچر اچھی نہیں ہوتی، ماحول اچھا نہیں ہے، اور اس طرح وہ کہتے تھے۔ شاید ان کا وہی وہم تھا جو ان کے سامنے آ گیا۔ اچھا، پھر آپ منگنی کی بات کر رہی تھی، منگنی آپ؟ ہاں، پھپھو کے گھر منگنی ہوئی تھی 8 سال کی عمر سے، تو چھوٹی سی تھی جب سے ہوئی تھی، لیکن جب بڑی ہوئی تو سنا کہ دیکھا بھی سنا کہ لڑکا چرس پیتا تھا، تو پھر میں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک دوست کی، اس سے میرے ہسبینڈ سے میری ملاقات ہو گئی۔ کیا نام تھا ان کا؟ اظہر شاہ۔ اظہر شاہ۔ مالی حالات کی وجہ سے؟ صحیح نہیں تھے مالی حالات، غربت کا ماحول تھا، پابندیاں تھیں۔ سختی نے کبھی بغاوت میں بغاوت ہی کی تھی میں نے۔ بے جا پابندیاں بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ نعیمہ نے بھی بغاوت کی۔ وہ بغاوت کیا تھی اس کا ذکر تو آپ آگے سنیں گے، فی الحال اس بغاوت کا انجام دیکھ لیجئے۔ ہمیں دکھا سکیں گی آپ؟ میری دوست تھی، ان کے ماموں کی شادی تھی، وہ وہاں آئی، ادھر سے میں گئی ہوئی تھی، ہماری ملاقات ہوئی، ایک بار ہوئی، پھر انہی کے گھر ہماری ملاقات 2-3 ماہ بعد ہونے لگ گئی۔ پھر شادی کا میں نے ان کو کہا، انہوں نے بھی کہا چلو کر لیتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا، وہ بھی نہیں ایگری ہوئے، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا، یہ بھی نہیں ایگری ہوئے۔ پھر ہم نے چھپ کے شادی کر لی، میں ہی شادی کر کے اپنے گھر آ گئی۔ جب یہ بات گھر والوں کو پتہ لگی کہ میں نے شادی کر لیا، انہوں نے مجھے نکال دیا گھر سے۔ میں لاہور آئی، انہوں نے مجھے گھر کرائے پہ دے دیا، کام میں نے کرنا شروع کر دیا۔ وہ امی کے گھر رہتے تھے، کبھی 15 دن بعد آئے، 1 دن رہے چلے گئے، کبھی وہاں بعد آئے 4 دن رہے چلے گئے، کوئی 100-200 پکڑایا چلے گئے، اس میں تو نہیں نا گزارا ہوتا۔ وہ خود پہلے دن سے کوئی کام نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کام کرتے ہی نہیں تھے، ان کو عادت ہے ہی نہیں، آج تک بھی نہیں وہ میرا خیال ہے کچھ کرتا ہوگا، اس کو بالکل کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ رویہ ٹھیک تھا، کیونکہ اسے پتا تھا میں کون سا کماتا ہوں، یہ خود کما رہی ہے، خود بچے پال رہی ہے، میں تو بس آتا ہوں مہمانوں کی طرح، اور بلکہ آتے تھے تو مجھ سے کچھ لے ہی جاتے تھے جو میں نے جوڑا ووڑا ہوتا تھا۔ کورٹ میرج کرنے والی نعیمہ بی بی کو سسرال نے حسب معمول قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ ماں نے اس کی کہا کہ بھئی خالہ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی پڑے گی، روپٹا شپٹا پاؤں میں رکھا ہے، روئی پیٹی ہے، اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر وہ مجھے آئی کہنے لگے میں نے تو شادی کر لیا۔ میں نے کہا پھر تو اگر تم نے شادی کر لیا میری اتنی قربانیوں کے بعد، تو پھر مجھے تم طلاق دے دو، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے فورس کرنے پہ انہوں نے مجھے ریٹن نہیں، منہ زبانی طلاق دیے 2-3 بندوں کے اندر، دے کے چلے گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے تیری مرضی، تو تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ میں پھر وہاں سے چپ کر کے بچے لے کے پنڈی آ گئی ہوں۔ پنڈی آئی ہوں تو میں وہاں رہتی رہی ہوں، کوئی 1.5 سال بعد وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے ادھر بھی آ گئے،
آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا, میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. پھر یہ جو واقعہ ہوا یہ کیسے ہوا, انہوں نے کیسے تیزاب پھینک؟ یہ تیزاب وہ اپنی جیب میں پہلے سے لے کے آئے تھے. رات جیسے آئے نا مجھے کہنے کہ میں نے آج رات بچوں کے ساتھ رہنا ہے, کل سے تو میں یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور شاید میں یہ ملک بھی چھوڑ جاؤں. تو آج رات میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ٹھیک ہے تم دوسرے کمرے میں رہ لو, میں اس کمرے میں لیٹی ہوں. میری آنکھ لگ گئی, ادھر بچے بھی سو گئے. تو ان کے آلریڈی ان کی جیب میں تھا ایسڈ, انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی, سردیاں تھیں نا, گلاس میں ڈال کے نا وہ گلاس سے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے سوتی کے, وہ پھر گلاس ایسے بہتا ہوا آیا ہے. یہ کان وغیرہ, یعنی صرف میں اس کان سے سنتی ہوں. یہ جل تو یہ بھی گیا ہے لیکن یہ بالکل جل گیا ہے, یہ ختم ہو گیا. اچھا, پھر آنکھیں بھی افیکٹ ہوئی ہیں آپ کی؟ جی آنکھیں ڈاکٹر نے, یہ تو بالکل ریفیوز ہو گئی ہے. اس آنکھ میں تھوڑی سی لائٹ, جیسے اب یہ لائٹ ہے نا آپ نے جلائی ہوئی ہے, یہ میری اس آنکھ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں آس پاس کہیں تھوڑی سی روشنی ہے. تو اس لیے ڈاکٹر نے اس کا کہا ہے کہ اس کا پاسبل ہے کہ اس میں سے کچھ نظر آ جائے. تو یہ ابھی میرا آپریشن ہوا ہے, یہ میرے یہاں سے انہوں نے ٹیشو اتار کے میری آنکھ کو لگایا ہے. منسٹری والوں نے کیا ہے یہ آپریشن, میرا انہی کی تھرو ہوا ہے, وامن والوں کی طرف سے. گوشت بہہ گیا؟ گوشت بہہ کے نیچے گرا, زمین میں پڑا ہوا تھا, دیکھا ہے. اس کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا اظہر صاحب؟ نہیں, وہ تو فرار ہو گیا تھا, اسی ٹائم فرار ہو گیا. اس کی جیب میں 5 لاکھ روپے تھے. نیچے اترا تو سامنے ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی, وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے فرار ہوا. اس کا کوئی نہ, میری بیگ پہ کچھ تھا بھی نہیں نا, کوئی تھا بھی نہیں نا کہ جو پکڑا جاتا. تو ابھی دوسرا آپریشن فروری میں ہونا, تو شاید تھوڑا بہت نظر آنے لگ ہی جائے. پھر آپ خود کام کریں گی جب نظر آئے گا؟ سر آپ دیکھیں کہ میں اس چہرے کے ساتھ کیا کروں گی. ابھی میں اس کمرے میں بیٹھ کے آپ کو اپنا چہرہ دکھا رہی ہوں, مجھے پتہ ہے لوگوں نے دیکھنا ہے, مجھے شرم آتی ہے نا. ایک اذیت ناک زندگی کے باوجود اپنی اولاد کے بارے میں یہ عورت ہمیشہ فکر مند رہتی ہے اور ان کے مستقبل کی فکر اسے مزید گھولتی رہتی ہیں. جوان بچی ہے, 14 سال کی ہے, دیکھنے میں 18 سال کی لگتی ہے. یقین کریں بچے مجھ سے تنگ پڑ گئے, آوازیں دیتی رہتی ہوں بچی کو نا, حالانکہ وہ ہوتی میرے پاس ہی ہے. میرے دل کو وہم رہتا ہے کہ کرایہ دار ہے, ہائے کوئی میری بیٹی کو کچھ کہے نا. آوازیں دیتی نا بھی میرے پاس بیٹھو, کہیں نہ جانا, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, کوئی پکڑ لے گا. بیٹی کو کہتی تجھے کوئی دیکھ نہ لے, میری آنکھیں نہیں ہیں, تجھے کوئی پکڑ لے گا, میں تیری حفاظت نہیں کر سکتی. بس تو اسکول جا, ٹیوشن جا, گھر رہ, میرے پاس بیٹھ.